وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے روئے زمین پر انسان کو بھیجا اپنا خلیفہ بنا کر، اور خلافت ہمیشہ اسی کو دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے لا تعداد فرشتے 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے تھے۔ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے والے فرشتے، جن، یہ تمام کی تمام مخلوقات جو اللہ نے بنائی سوائے انسان کے، ہر چیز اللہ کے ذکر میں 24 گھنٹے مشغول ہوتی۔ اللہ نے انسان کو بنایا، آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب بنایا تو اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، کیا ہم تیری عبادت میں کوئی کمی کرتے ہیں؟ ہم صبح شام تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر یا اللہ تو انسان بنا کر، انسان کو پیدا کر کے زمین پر بھیجے گا، ایک نئی دنیا بنائے گا، یہ وہ انسان ہیں جو زمین پر جا کر فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو فرشتوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علی نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام کے تمام فرشتوں اور ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی۔ ابلیس کو حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس انکار کر گیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ انکار کی وجہ، جواب دیا کہ یا اللہ، میں آگ کا بنایا ہوا، آگ کی بنائی ہوئی مخلوق، اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان، ایک آگ سے بنائی ہوئی مخلوق مٹی کو سجدہ کرے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کے اس غرور کی وجہ سے اسے کفر کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ نے کہا کہ تو سجدہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نہ کر، لیکن اب سے جنت میں تیرا کوئی کام نہیں، فرشتوں کے ساتھ تیرا کوئی کام نہیں، تو دور ہو جا۔ اس وقت شیطان نے ایک عہد لیا تھا کہ جب اللہ نے مجھے ذاکرین کی فہرست میں سے نکال ہی دیا، فرشتوں کی لائن میں سے باہر کر دیا، تو اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے سامنے آنے نہیں دوں گا، تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، تجھ سے مانگنے نہیں دوں گا، انہیں طرح طرح کی وساوس میں پھنسا دوں گا، انہیں طرح طرح کے شرک و بدعت میں پھنسا دوں گا۔ لیکن میرے اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ دیکھ، تو نے جو کرنا ہے جا کر، میں تجھے کھلی چھوٹ دیتا ہوں، مگر یاد رکھ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے باتوں میں نہیں آئے گا، تیرے وساوس میں نہیں آئے گا، شرک و بدعت نہیں کرے گا، جب بھی مانگے گا مجھ سے مانگے گا، جب بھی کہے گا مجھ سے کہے گا۔ اور انسان نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، عالم ارواح میں وعدہ کیا کہ اے اللہ،
ہم تیرے احکامات پر چلیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیرے حکموں کے مطابق اپنی سانسیں چلائیں گے، تیرے حکموں کے مطابق تیرے دیے ہوئے ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ کا استعمال کریں گے، زبان کا استعمال کریں گے، اور تیرے وقت کے نبی جیسا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار دیں گے۔ آج ہم اس عہد سے ایسے ہٹے ہیں، ایسے دنیا کے بہکاوے میں آئے ہیں کہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ اللہ نے بتا دیا قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک انسان کی تجارت، انسان کا رہن سہن، ازواج کے ساتھ رہنے کا طریقہ، اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ، مال کمانے کا طریقہ، اور اس مال میں سے اللہ پر خرچ کرنے کا طریقہ، اللہ کے کاموں میں خرچ کرنے کا طریقہ، تمام کے تمام چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دی ہیں۔ اور آج ہم نے یہود و نصارہ کو ایسا اپنایا کہ آج اگر داڑھی بھی رکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈین فلم ہو۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی داڑھی میں نے دیکھی، انڈین فلم اس نے مجھے ایک دکھائی کہ اس میں سے نا یہ جو ولن کی داڑھی ہے نا، اس داڑھی کے مطابق میں نے اپنی داڑھی رکھی۔ ایک بالش اس کی داڑھی تھی، مگر اس نے اسلام کے مطابق نہیں رکھی، اس نے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، جو بھی ہے، ہندو ہے، اس نے اس کے تحت داڑھی رکھی، یعنی اس کے سامنے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس کے طریقے پر وہ داڑھی رکھ سکتا ہے۔ کل 25 دسمبر ہے، ہمارے مسلمان اس دن کو بڑے اعلیٰ طرز کے ساتھ مناتے ہیں، جبکہ یہ دن مسلمانوں کا نہیں، حقیقت میں عیسائیوں کا بھی یہ دن نہیں ہے۔ کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد نہ مجھ سے کوئی اولاد۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا، ان کے والد نہیں ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا اور پھر دنیا میں بھیجا۔ پھر ایک عرصہ تک اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری، اور اس کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر بھیجیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ اپنی زندگی گزاریں گے، امتیوں میں شامل ہوں گے، نبیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ نبی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ نبی تب تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، ان کا دین تب تک تھا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اعلان نہیں کر دیا تھا، ان کا دین تب تک تھا جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، ان کے پیچھے تب تک چل سکتے تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمارے سامنے نہیں آئے تھے۔ اس وقت اگر یہ سوچیں کہ وہ عیسائی لوگ ہیں تو انسان، وہ کہیں برا نہ منا جائیں۔ جس دن کو وہ مناتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اسے ہم ساتھ مل کر مناتے ہیں، اس وقت ہمارے دل میں یہ چیز نہیں آتی کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اس بات کو سمجھ لو
کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ سے کوئی اولاد نہیں، پھر عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ 4 صدی تک یہ بحث تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کیا ہے۔ 5ویں صدی میں ایک راہب جو اس وقت کا بہت ہی مانا ہوا انسان مانا جاتا تھا، اس وقت عیسائیت میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، اس نے یہودیت پر عیسائیت کو زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے 25 دسمبر فکس کر دیا۔ عیسائیت میں اگر دیکھا جائے تو بائبل میں، تورات میں، زبور میں کہیں بھی آپ کو، تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ملے گا۔ کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ملے گا۔ اور پھر اس راہب نے جو 25 دسمبر بتایا، اس کے مطابق اس وقت اس وجہ سے منایا جاتا تھا تاکہ یہودیت سے عیسائیت اوپر ہو جائے۔ یہودیت کو عیسائیت پر بھرپور اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ 25 دسمبر کا دن مقرر کیا گیا۔ اور آج بائبل میں 38 جگہ پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ شراب حرام ہے۔ آج 7 ارب روپے کی شراب اڑائی جاتی ہے۔ کیا ہے جی؟ ہم خوشی منا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ وہ کرتے ہیں سو کرتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ صرف یہاں تک بریک نہیں لگی، صرف یہاں تک نہیں رکے۔ عیسائیت نے یہ کیا کہ 25 دسمبر کو شراب خانے سریعام کھول دیے۔ شراب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے شراب۔ شراب پینے کے بعد جوا کھیلتا ہے انسان، زنا کرتا ہے، ہم جنس پرستی کرتا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہوتا جو وہ سرزد اسے نہ ہوتا ہو، کیونکہ شراب ایسی بیماری ہے کہ انسان کو سر سے لے کر پیر تک بالکل بہکا دیتی ہے۔ اور وہی شراب ہمارے مسلمان اس وجہ سے اس دن پیتے ہیں تاکہ وہ لوگ برا نہ منا جائیں۔ میرے بھائی، لبرلزم کو اپنانا ہے تو پھر لبرلزم کو چھوڑ دو، یہودیت کو ہی اپنا لو۔ اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لبرلزم کا دماغ رکھنا ہے تو پھر اسلام سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اس سے آگے کوئی دین نہیں، اس سے آگے نہیں ہے، اس سے پیچھے بھی نہیں ہے۔ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے وہی اصل دین ہے۔ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھایا وہی اصل دین ہے۔ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس طریقے سے گزری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں تورات تھی، انہوں نے تورات کو کھولا، ابھی پہلا ورق ہی کھولا تھا، کتاب کو پڑھا نہیں، کھول کے دیکھا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، چہرہ مبارک غضبناک تھا۔ فرمایا، عمر تیرے ساتھ فلاں فلاں ہو، یہ فلاں فلاں پہ جو میں نے
فلاں فلاں لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پہ وہ الفاظ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے، یہ ابو بکر عمر سے کہہ سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ کہا تیرے ساتھ فلاں فلاں ہو، دیکھتا نہیں نبوت کے چہرے پر غضب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب اس دن بند کی، اور اس دن بین لگا دیا گیا قرآن کے علاوہ کوئی کسی نبی کی کتاب نہیں کھولی جائے گی، نہ تورات کھولی جائے گی، نہ زبور کھولی جائے گی، اور نہ ہی انجیل کھولی جائے گی۔ کھولا جائے گا تو صرف اور صرف قرآن کھولا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی اس کتاب یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تورات کا بھی قصہ بیان کر دیا، زبور کا بھی قصہ بیان کر دیا، انجیل کا بھی قصہ بیان کر دیا۔ پھر ضرورت نہیں ہے کہ تورات زبور انجیل کو کھولا جائے، کھولنا ہے تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھ۔ اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ نہیں وہ مسلمان تو ہیں نا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر کافر صرف انسان ہونے کی بنا پر بھائی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے المسلم اخو الکفر، المسلم اخو الکافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم۔ اگر تجھے اتنا احساس ہے تو اپنے مسلمان بھائی کا احساس کر لے۔ اپنے گھر میں اپنے خون کے رشتے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہمارا تعلق اس قسم کا ہوتا ہے کہ بس یہ سامنے آئے اسے قتل کر دو۔ کسی سے پوچھا جائے نا، سنا تیرا بڑے بھائی کے ساتھ کوئی بنتی ہے تیری؟ جواب ملتا ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ مجھے ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ ہمیں چھوٹے بھائی کے ساتھ تیری بنتی ہے؟ نہیں بھائی، چھوٹے کے ساتھ کیوں نہیں بنتی؟ وہ ہمیشہ پیسے مانگتا رہتا ہے۔ دو وجہ، اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے سے بات نہیں کرتا، چھوٹا بڑے سے بات نہیں کرتا۔ بڑے کے دل میں اپنی انا، چھوٹے کے دل میں اپنی انا۔ اسلام تو ہم نے اپنے دل میں رکھا ہی نہیں، انا پرستی ہم نے پال لی، اور ایسی انا پرستی پالی کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا، اسلام سے خارج ہو گئے۔ یقین کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین رہیں گے۔ اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے کسی دوسرے نبی نے نہیں آ کے ہمیں راہ راست دکھانی۔ اللہ نے اس امت کے ذمے لگا دیا کہ میرے نبی کے بعد جو کام اسلام پھیلانے کا کرنا ہے وہ میری ان بندوں نے کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کرنا ہے۔ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لے، وہ کہتا ہے ہاں یار بڑے ویکھے ہیں تیرے ورگے مولوی۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار سر پہ کپڑا رکھ لے، سنت کے مطابق سر کو ڈھانپ لے، چہرے پر داڑھی رکھ لے سنت کے مطابق، اپنے کاروبار کو سنت کے مطابق کر لے، تو جواب ایک ہی ہے، ہاں بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے، تو اپنے آپ کو سیدھا کر لے، میں نے تیری قبر میں نہیں جانا۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ جب مریں گے تب دیکھیں گے۔ میرے بھائی مر کے دیکھ لے، تو تب کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ پہلے مر کے دیکھ لے۔ تجھے یقین قرآن پر نہیں ہے، تجھے یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہیں ہے، تجھے یقین اللہ کے احکامات کا نہیں ہے، تو کہتا ہے مریں گے پھر دیکھیں گے، یعنی اللہ نے جو قرآن بھیجا وہ تیرے کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے نبی بھیجا، تجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ان دو چیزوں کی تجھے ضرورت نہیں ہے تو تو مرنے کے بعد دیکھے گا، تو پہلے ہی مر لے۔ مر، اگر تجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد کوئی اچھا ہونے والا ہے تو پہلے ہی مر جا۔ ضرورت نہیں ہے پھر ایسے انسان کی دنیا میں۔ اگر دنیا میں جینا ہے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، اپنے گھر میں برکات لانی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چل لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔